الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصاً علی سید الرسول وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّ لَكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر، خرد کی شمع افروزی جنوں کی چارہ فرمائی، زمانے کو اسی امی کے صدقے سے سمجھ آئی، ضمیر اس گھر سے نسبت نہ رکھے گر لوہے پیشانی کہ کشکولے گدائی ہے درویشی ہو کے سلطانی۔ زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت کنیز بن کر مدینے میں رہ گئی، پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا اور خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ گرامی قدر سامعین کرام، سیرت مصطفیٰ آمد مجتبیٰ سے آج جو امت بے خبر ہے باخبر ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کی طرف قدم بڑھائے جائے اور اپنی محبتوں کا، اپنی چاہتوں کا محور و مرکز نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا جائے۔ نون والقلم وما یسطرون، نون حروف مقطعات میں سے ہے، جیسے الف لام میم، جیسے ہا میم، جیسے عین سین قاف، جیسے یاسین، جیسے طٰہٰ، ایسے ہی نون بھی حروف مقطعات میں سے ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ سورتوں کے کوڈ ورڈ ہیں، اللہ کے سوا ان کی تعبیر کو کوئی نہیں جانتا۔ بعض نے کہا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے، اگر اس نے بتایا ہوگا تو اپنے نبی کو بتایا ہوگا، لہذا اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں، اس لیے یہ سورتوں کے کوڈ ورڈ بھی انہیں کہا گیا۔ اور بتائیے چلا کہ ان کی حقیقی تعبیر کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اگر اس نے بتائے ہوں تو اپنے نبی کو بطور راز کے بتائے ہوں گے۔ آگے چلتے ہیں، والقلم، اللہ نے قلم کی قسم اٹھائی، وما یسطرون، اور اس کے لکھے جانے کی قسم اٹھائی۔ اب آئیے ذرا میرے ساتھ، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے قلم کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر کو، زمین و آسمان کی تخلیق سے، مخلوقات کی تقدیر کو زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا تھا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قلم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی۔ تو قلم ایک نعمت بھی جو اس نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی،
اور یہ بھی پتا چلا کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، اور یہ قلم کون سا تھا؟ یہ قلم تقدیر تھا کہ اللہ نے جب اسے پیدا کیا اور اس کو حکم دیا لکھ، اس نے پوچھا اللہ کیا لکھوں؟ فرمایا جو میں لکھواتا ہوں لکھتا چلا جا۔ چنانچہ اللہ نے لکھوایا، اور کیا لکھوایا؟ اللہ نے تقدیر لکھوائی۔ کس کی لکھوائی؟ مخلوقات کی تقدیر لکھوائی، اول سے لے کر آخر تک، اول سے لے کر آخر تک جتنی بھی مخلوقات پیدا ہونے والی تھی، دنیا میں آنے والی تھی، 18,000 ہیں یا کم و بیش ہیں یا 18,000 سے زیادہ ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، انسانوں سمیت جنوں سمیت تمام مخلوقات کی تقدیر اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے لکھوائی۔ تو سب سے پہلے جس قلم کو تخلیق کیا اللہ نے وہ قلم تقدیر تھا، اور یہ قلم زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے پیدا ہوا۔ اس کو اللہ نے، اس قلم کو اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے قلم تقدیر کو پیدا فرمایا، جس نے تمام کائنات اور مخلوقات کی تقدیریں لکھی۔ پھر ایک اور قلم پیدا فرمایا، دوسرا قلم پیدا فرمایا، جس سے زمین پر بسنے والے تمام، جس سے زمین پر بسنے والے لکھتے۔ تو یہ دوسرا قلم ہے۔ اس سے دوسرا قلم، اس دوسرے قلم کا تذکرہ اللہ نے سورہ علق کے اندر یا سورہ اقراء کے اندر فرمایا۔ آئیے میں آپ کی توجہ دلاؤں۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اس رب کے نام سے پڑھیے۔ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اس رب کے نام سے پڑھیے۔ جس نے فضا و باد و بارہ کو پیدا کیا اس رب کے نام سے پڑھیے۔ جس رب نے چشموں اور جھرنوں کو پیدا کیا اس رب کے نام سے پڑھیے۔ جس رب نے آندھیوں کو، طوفانوں کو پیدا کیا اس رب کے نام سے پڑھیے۔ جس نے لوح کو، قلم کو، کرسی کو، عرش کو پیدا کیا اس رب کے نام سے پڑھیے۔ جس نے 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا اس رب کے نام سے پڑھیے۔ جس نے 1,24,000 انبیاء کو پیدا کیا اس رب کے نام سے پڑھیے۔ جس نے 18,000 مخلوقات پر انسان کو فضیلت عطا فرمائی اس رب کے نام سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے کہ جس نے ان تمام تخلیقات سے پہلے، تمام مخلوقات سے پہلے آپ کو پیدا کیا اور آپ کے صدقے سے ہر چیز کو پیدا کیا اس رب کے نام سے پڑھیے۔ جس نے آپ کو آمنہ کے بطن سے پیدا کیا، عبداللہ کا چاند بنا کر پیدا کیا اس رب کے نام سے پڑھیے۔ جس رب نے آپ کو امام الانبیاء بنایا، جس نے آپ کو سید الانبیاء بنایا اس رب کے نام سے پڑھیے۔ جس نے آپ کو خطیب الانبیاء بنایا اس رب کے نام سے پڑھیے۔ جس نے وراء الورا آپ کو بنایا اس رب کے نام سے پڑھیے۔ جس نے اول اور آخر آپ کو بنایا اس رب کے نام سے پڑھیے۔ جس نے تخلیق میں آپ کو اولیت عطا فرمائی، بعثت میں آپ کو آخر میں بھیجا اس رب کے نام سے پڑھیے۔ جس رب نے آپ کو خطیب الانبیاء بھی بنایا، سید الانبیاء بھی بنایا اور خاتم النبیین بھی بنایا اس رب کے نام سے پڑھیے۔ جس رب نے آپ کو اتنا حسین بنایا، آپ کو اتنا جمیل بنایا کہ ساری کائنات جو ہے اس کا حسن ایک طرف، میرے محمد رسول اللہ کا حسن ایک طرف، اس رب کے نام سے پڑھیے۔ جس نے ساری کائنات کے حسن سے بڑھ کر آپ کو حسن عطا فرمایا، یعنی اگر میں یوں کہوں کہ کائنات کا حسن ایک طرف ہے، آسمانوں کا حسن ایک طرف، سورج چاند ستاروں کا حسن ایک طرف، میرے محمد کا حسن ایک طرف، روشنیوں کا، رنگوں کا حسن ایک طرف، میرے محمد کا حسن ایک طرف، خوشبوؤں کا، بہاروں کا، فضاؤں کا حسن ایک طرف، میرے محمد کا حسن ایک طرف، پھولوں کا، پتیوں کا، گل و گلزاروں کا حسن ایک طرف، میرے محمد کا حسن ایک طرف، قطروں کا، چشموں کا، جھرنوں کا حسن ایک طرف، میرے محمد کا حسن ایک طرف، ہواؤں کا، باد و بارہ کا، خوشبوؤں کا حسن ایک طرف، میرے محمد کا حسن ایک طرف، رنگ و نور کا حسن ایک طرف، میرے محمد کا حسن ایک طرف، حتیٰ کہ جنت کا حسن ایک طرف، میرے محمد کا حسن ایک طرف،
तमाम फरिश्तों का हुस्न एक तरफ, मेरे मोहम्मद का हुस्न एक तरफ, 1,24,000 अंबिया का हुस्न एक तरफ, मेरे मोहम्मद का हुस्न एक तरफ, हुस्न यूसुफी एक तरफ, हुस्न यूसुफी की पलड़े में सारी कायनात का हुस्न भी रख दे, सब एक तरफ, मेरे मोहम्मद का हुस्न सारे हसीनों से बढ़ जाता है। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मोहम्मद बना रब कलम तोड़ देता। उस रब के नाम से पढ़ी। मैं तफसीर में बहुत आगे निकल गया क्योंकि मेरे सामने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तख्लीक की बात आ गई तो मैं उसमें बहुत आगे निकल गया। मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, उस रब के नाम से पढ़िए जिसने पैदा किया, जिसने पैदा किया, अल्लज़ी खलक़, जिसने पैदा किया। किस चीज को पैदा किया इसकी बात मैंने आपके सामने कर दी। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया, खून की फुटकी से पैदा किया, खून से लोथड़े से पैदा किया, अलक यानी जमा हुआ खून उससे पैदा किया। इक़रा व रब्बुकल अकरम, उस रब के नाम से पढ़ो कि जिस रब जो रब जो है बड़ी इज्जत वाला है, बड़े इकराम वाला है, बड़ी शान वाला है, बड़े मकाम वाला है। उस रब के नाम से पढ़ो जिस रब ने सारी कायनात को तख्लीक किया, उस रब के नाम से पढ़ो जिस रब ने आप जैसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पैदा किया, कि जिस जैसा कोई पैदा ही नहीं किया, उसने आपको पैदा किया। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, जिसने इल्म सिखाया कलम के जरिए से। बात तो मेरी ये थी कि ये दूसरे कलम की बात है। पहला कलमे तकदीर है जो जमीन और आसमान की तख्लीक से भी 50,000 साल पहले पैदा किया गया, जिससे अल्लाह ने अव्वल और आखिर तमाम तकदीरें लिखवा दी। और दूसरा कलम जो रूए जमीन पर लिखने वाले जिससे लिखते हैं, दूसरा कलम वो है जिसका अल्लाह ने सूरह अलक में तज़किरा किया, जिसका हवाला देते देते मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात करते करते कहीं से कहीं आ गया। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, ये दूसरे कलम की बात है। तो पता चला कि कलम दो है। अब इन दोनों कलमों की कसम ही अल्लाह ने उठाई। दोनों कलम जो है, दोनों कलम की कसम अल्लाह ने कुरान में उठाई। नून वल कलम, नून कलम की कसम, वाव कसमिया है, कसम के लिए इस्तेमाल हुआ है। वमा यस्तुरून, और उससे जो कुछ लिखा जाता है। अल्लाह क्या लिखा जाता है? फरमाया कलम से तकदीरें भी लिखी जाती हैं, उसकी भी कसम है। और कलम से तारीखें भी लिखी जाती हैं, उसकी भी कसम है। कायनात में जो कुछ लिखा जाएगा उसकी कसम है, जो कुछ लिखा जा रहा है उसकी कसम है, जो कुछ लिखा जा चुका है उसकी कसम है। अल्लाह इतनी कसमें क्यों उठा रहा है? कलम की भी कसम उठा रहा है, उसके लिखने की भी कसम उठा रहा है। एक बात तो ये समझ आ रही है कि जब तू कलम की कसम उठा रहा है, पता चला कि कायनात के अंदर कलम बड़ा मोतबर है। जब अल्लाह ने कलम की कसम उठाई तो पता चला कि कलम तो बड़ा मोतबर है कि जिसकी कसम अल्लाह ने उठाई। अब आप ये ना समझ लें कि कलम वही है जो जिससे हम पहले बचपन में जिसको जो है तराश कर लिखा करते थे। नहीं, आपकी पेंसिल भी कलम है, आपका पेन भी कलम है, आपकी पेंसिलें भी कलम है। चाहे आप किसी भी चीज को लिखने के लिए इस्तेमाल करेंगे, बना लेंगे, वो सब कलम की तारीफ में आते हैं। लिहाजा कलम बड़ा मोतबर है, कलम बड़ा बाइज्जत है, कलम बड़ा शान वाला है। लिहाजा कलम की इज्जत किया कीजिए, वर्क की भी इज्जत किया कीजिए। कलम भी अल्लाह ने उतारा, वर्क भी अल्लाह ने उतारा। कलम भी लिखने के लिए इस्तेमाल होता है, वर्क महफूज करने के लिए इस्तेमाल होता है। लिहाजा दोनों की इज्जत जरूरी है। एक तो ये पता चला कि जब अल्लाह ने कलम की कसम उठाई है, ये पता चल गया कि कलम बड़ी इज्जत वाला है, बड़े मकाम वाला है, बड़ी शान वाला है, कलम बड़ा मोतबर है। और जब इसके लिखने की कसम उठाई है, पता चला कि लिखना भी बड़ी शान की बात है, बड़ी जो है एजाज की बात है। लिहाजा लिखने वालों को हक लिखना चाहिए।
اور محفوظ کرنے والوں کو حق محفوظ کرنا چاہیے۔ ایک بات کیا، لیکن حقیقی بات کیا ہے، حقیقی تفسیر کیا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ نون والقلم وما یسطرون، نون والقلم وما یسطرون، نون یہ حروف مقطعات میں سے ایک ہے جس کا میں نے پہلے تذکرہ کر دیا، اور قلم کی قسم اٹھائی، اس کے لکھنے کی قسم اٹھائی۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی نعمت کے ساتھ مزین ہے، آراستہ ہے، آپ کو فضل عطا کیا گیا، آپ کو نعمت عطا کی گئی۔ لہذا ایک بات، اور دوسری مشرکین مکہ اس بات کو تو سمجھتے نہیں تھے، دوسرا مخالفت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف باتیں جس سے آپ کو تکلیف پہنچائی جا سکے، جس سے آپ کو تنگ کیا جا سکے۔ چنانچہ دو باتیں، ایک تو ان کے لیے یہ سچویشن عجیب تھی جو وحی کی سچویشن تھی، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ آپ کی مخالفت میں اتنے آگے بڑھ گئے تھے کہ کائنات کے سب سے عظیم ترین انسان کو، کائنات کے سب سے بلند ترین ہستی کو، کائنات کی سب سے حسین ترین ہستی کو، کائنات کے نبی کو وہ مجنون کہا کرتے تھے۔ جب جب روئے زمین پر، یہ بات یاد رکھے، قانون ہے کہ جب جب روئے زمین پر حضور علیہ السلام پر کیچڑ اچھالا گیا، آپ کو تنگ کیا گیا، آپ پر باتیں بنائی گئی، آپ پر الزام لگائے گئے، اللہ نے ان کا عرش سے جواب دیا، اس لیے کہ آپ کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، جواب بھی اللہ کے ذمہ تھا۔ اللہ نے آپ کو شانوانہ بنا کر بھیجا، جواب بھی اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب عطا فرمائی، جواب بھی اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ نے آپ کو شریعت عطا فرمائی، جواب بھی اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ نے بہت بڑا مشن آپ کے ذمہ لگایا، جواب بھی اللہ کے ذمہ ہے۔ آخری دین کا اللہ نے آخری دین دے کر پیغمبر کو بھیجا، لہذا جواب بھی اللہ کے ذمہ ہے، اور اللہ نے دیا۔ جب بھی کفار نے آپ پر بھپتیاں کسی، الزام لگائے، تنگ کیا، اللہ نے اس کا قرآن میں جواب دیا۔ تو کفار نے کہا کیا مجنون ہے، کبھی کہتے شاعر ہے، اللہ نے اس کا بھی جواب دیا قرآن، وما ہوا بشاعر، آپ شاعر نہیں۔ کیوں؟ شاعر تو بھٹک جاتے ہیں، وادیوں میں نکل جاتے ہیں، اور مضمون بناتے بناتے تک بندیوں میں چلے جاتے، اور مضمون بناتے بناتے اپنے مضمون سے ہٹ جاتے، شعر بناتے بناتے حقیقی مضمون سے ہٹ جاتے ہیں۔ لہذا نہ قرآن شاعری ہے، نہ محمد پاک شاعر ہیں، نہ پاک پیغمبر علیہ السلام مجنون ہے۔ اللہ نے جواب دیا، تو فرمایا آپ اپنے رب کی نعمت کے ساتھ ملحق ہیں، آپ اپنے رب کی نعمت اور فضل سے وابستہ ہے، لہذا مجنون نہیں ہے۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ جس پر رب کا فضل ہوتا ہے وہ مجنون ہو ہی نہیں سکتا، جس پر رب کی نعمتیں ہر گھڑی حیران ہوتی ہیں وہ کبھی مجنون ہو ہی نہیں سکتا۔ جس پر رب کا فضل ہو، اس کا کرم ہو، اس کی نگاہ ہو، اس کا نمائندہ ہو، اس کا علم لے کر آئے، اس کی وحی جس پر آئے، اس کا قرآن جس پر نازل ہو، اس کا کلام جس پر نازل ہو، وہ کبھی مجنون ہو نہیں سکتا۔ لہذا جو آپ کو مجنون کہتے ہیں وہ خود مجنون ہیں، جو آپ کو دیوانہ کہیں وہ خود دیوانے، جو آپ پر شاعری کا الزام لگائیں وہ خود وادیوں میں بھٹکنے والے شاعر ہیں۔ آپ نہ شاعر، نہ مجنون، نہ دیوان۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قلم کو اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی، اور تمام مخلوقات سے، زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے قلم کو پیدا کیا، قلم کی تخلیق فرمائی، اور جب قلم کی تخلیق فرمائی تو فرمایا اس سے لکھ، اور اس سے کیا لکھا؟ تقدیر لکھی۔ تو قلم دو پیدا ہوئے، ایک وہ قلم کہ جس کو زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے پیدا فرما کر تقدیر لکھی، قلم تقدیر ہو گیا، اور دوسرا وہ قلم جس کا سورہ اقرا میں، یا جو ہے وہ سورہ علق کے اندر جس کا اللہ نے تذکرہ فرمایا،
اس کی بات میں نے پہلے کر دی، یہ 2 قلم اللہ نے کیا۔ اب پیچھے ایک بات کی طرف اور آئی، میں آپ کو ایک بات اور سمجھاؤں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھر اس منصوبے کا اظہار اللہ نے فرشتوں کے سامنے کیا، فرشتوں کو بلایا اور بلا کر اللہ نے فرمایا کہ میں انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا اللہ تو جس مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہے وہ روئے زمین پر جائیں گے تو کچھ تو خون کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے، کچھ تو خون کریں گے، خون ریزی کریں گے، لہذا تو ہماری ڈیوٹی اور بڑھا دے، ہم تیری تسبیح تقدیس کرتے ہیں، پہلے بھی کرتے ہیں، اور ڈیوٹی بڑھا دے، تسبیح و تقدیس اور کریں گے، تو جس مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہے نہ پیدا کر، گویا یہ کہنا چاہتے ہیں ہم تیری تسبیح و تقدیس کے لیے کافی، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، سورہ بقرہ پڑھ کر دیکھیں، یا اللہ ہم تیری تسبیح و تقدیس، تیری پاکی بیان کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، تو ہماری ڈیوٹی اور بڑھا دے۔ اللہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلم، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اس منصوبے کو، تخلیق انسانیت کو، جو میں پیدا کرنا چاہتا ہوں انسان کو، اس مسئلے کو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، لہذا اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی کے پتلے سے پہلی مرتبہ رنگ تخلیق عطا فرمایا، ان آدم علیہ السلام کے پتلے کے اندر روح آئی، اللہ نے جنت میں انہیں رکھ چھوڑا اور جنت میں انہیں بلا کر اللہ نے سارا علم عطا فرمایا، پوری کائنات کی تمام اشیاء کا خلاصہ ان کا علم اللہ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرما دیا، اور یوں فرمایا وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور ہم نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا علم عطا فرما دیا۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ہم نے فرشتوں کے سامنے اس بات کو پیش کیا، اس کو پیش کیا، تو فرشتوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا۔ یوں کہیے کہ جس علم کی ابتدا اللہ نے آدم علیہ السلام پر کی تھی، اس علم کی انتہا محمد رسول اللہ پر ہو گئی۔ جب یہ علم عطا فرمایا تھا آدم، تو زبانی علم عطا فرمایا تھا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ابھی یہاں قلم کا ذکر نہیں، توجہ میری طرف رکھیے، ابھی یہاں قلم کا ذکر نہیں، علم کا ذکر ہے، قلم کا نہیں۔ علم تو علم ہے، اس کے لیے قلم کی کیا ضرورت؟ ہاں ہے، علم کو اگر محفوظ رکھنا ہے تو قلم کی ضرورت ہوگی، لہذا اس وقت علم کو محفوظ رکھا۔ اللہ نے آدم کے سینے میں، آدم علیہ السلام دنیا میں آ گئے، علم آ گیا، اور پھر کتابیں بھی آنی شروع ہوئیں، صحیفے بھی آنے شروع ہوئے، 3 کتابیں آئیں، اور جو 3 کتابیں آئیں تو لکھی لکھائی آئیں، تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، کتابت ان کی ہو چکی تھی، لکھی لکھائی آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور تختیوں پر لکھا ہوا تورات کا نسخہ آپ کو عطا کیا، آپ لے کر بنی اسرائیل والوں کی طرف آ گئے، لکھا لکھایا مل گیا، لیکن جس علم کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی، اس کی انتہا جب محمد رسول اللہ پر ہو گئی، تو اب لکھنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ پیغمبر علیہ السلام اپنی طبعی عمر گزار کر چلے جائیں گے، قرآن تو قیامت تک کے لیے محفوظ رکھنا ہے، لہذا اس قرآن کو اب لکھنے کی ضرورت بھی ہے۔ ہاں لوح محفوظ میں تو لکھا ہوا تھا، لیکن اب اللہ نے لکھا لکھایا نہیں دیا، بلکہ اس قرآن کے لکھنے کے لیے اللہ نے نبی کے غلاموں کو، نبی کے جانثاروں کو، نبی کے تابع داروں کو، نبی کے حبداروں کو، نبی کے اصحاب کو، نبی کے یاروں کو، نبی کے ستاروں کو اللہ نے منتخب کر لیا کہ اب یہ قرآن
نازل ہوگا اے پیغمبر تیرے دل کی تختی پر، اور تیرے دل کی تختی سے یہ منتقل ہوگا تیرے اصحاب کے دل کی تختی پر، اور تیرے اصحاب کے دل کی تختی سے یہ منتقل ہوگا پتھروں کی تختیوں پر، سلوں کی تختیوں پر، چمڑے کی تختیوں پر، کاغذ پر منتقل ہوتا چلا جائے گا۔ یہ اعزاز ہم نے کسی کو عطا نہیں فرمایا، کسی نبی کے اصحاب کو عطا نہیں فرمایا۔ یہ اعزاز اے پیغمبر تیرے اصحاب کو ہم عطا فرمائیں گے کہ تجھ پر نازل ہونے والا قرآن ابو بکر لکھے گا، تجھ پر نازل ہونے والا قرآن عمر لکھے گا، تجھ پر نازل ہونے والا قرآن عثمان لکھے گا، تجھ پر نازل ہونے والا قرآن علی لکھے گا، تجھ پر نازل ہونے والا قرآن ابو ہریرہ لکھے گا، تجھ پر نازل ہونے والا قرآن عبداللہ بن عباس لکھے گا، تجھ پر نازل ہونے والا قرآن عبداللہ بن عمر لکھے گا، نازل تجھ پر ہوگا تیرے اصحاب قرآن کو لکھیں گے۔ سبحان اللہ، یہ اعزاز ہے میرے پیغمبر کا بھی اور میرے پیغمبر کے صحابہ کا بھی۔ لکھوایا پیغمبر نے، لکھا صحاب نے، اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں اصحاب کی صفات کو بیان کیا۔ دیکھیے آپ حیران ہو جائیں گے، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد الرسول اللہ جو ان کے ساتھ ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں۔ کون تھے ان کے ساتھ؟ صحاب، اصحاب، اہل بیت بھی اصحاب، اصحاب اہل بیت، اہل بیت اصحاب سب آ گئے اس میں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، جو کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی کہا ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم۔ اسی آیت کی انہوں نے تفسیر کی، اس آیت پہ میں نے بھی شعر لکھے ہیں، پھر کبھی پیش کروں گا۔ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل۔ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے وہ۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم، اللہ فرما رہے ہیں اپنے اصحاب کی بات، اپنے نبی کے ساتھ کی بات کر رہا ہے اللہ۔ تراہم، تو ان کو دیکھے گا رکعن سجدا، کبھی رکوع میں کبھی سجدوں میں۔ میرے سجدوں کی بات آپ کریں، میں آپ کے سجدوں کی بات کروں، میرے رکوع کی بات آپ کریں، میں آپ کے رکوع کی بات کروں۔ ان صحابہ کرام کی کیا بات ہے کہ جن کو سجدوں کی بات خالق کائنات کرے، جن کے رکوعوں کی بات خالق کائنات کرے۔ پھر یہاں پہ بس نہیں ہے، آگے ذرا چلیے، میں نے کبھی یہ آیتیں آپ کے سامنے رکھی نہیں اس انداز سے۔ رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا۔ رکوع اور سجدوں میں کیا کرتے ہیں؟ ہماری طرح حساب نہیں کرتے کہ ہم تو رکوع اور سجدوں میں اپنے خیالات میں ہوتے ہیں نا، لیکن پھر بھی اچھا ہے سجدہ کر تو رہے نا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو سمجھتا ہے گراں، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کاش ہمیں وہ اصحاب پاک مصطفیٰ والا سجدہ عطا ہو جائے، کہو آمین۔ رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے اثر سے ان اصحاب پاک کے پیشانیوں میں نشان پڑ گئے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ یہ کون بتا رہا ہے بھائی؟ اللہ بتا رہا ہے۔ ارے وہ صحابہ اتنا بلند مقام ہے، اتنا بلند مرتبہ ہے، اتنی شان ہے ان کی
اتنا ایمان ہے ان کا، ایسا مضبوط ایمان ہے ان کا کہ جن کے ایمان کی، ایمان کی، سجدوں کی، رکوع کی، پیشانیوں پر نشانیوں کی اللہ گواہی دیتا ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ ان کی مثالیں ہم نے پہلے ہی تورات میں بھی بیان کر رکھی ہیں، انجیل میں بھی بیان کر رکھی ہیں۔ تورات انجیل میں اللہ نے پہلے ہی ان کی مثالیں بیان کر رکھی تھی۔ حضرت عمر کا بھی تذکرہ موجود تھا تورات میں، حضرت ابوبکر کا بھی تذکرہ موجود تھا، حضرت عمر کے جو ہے وہ فتح کا بھی تذکرہ موجود تھا، ایران جب آپ نے فتح کیا وہ تذکرہ بھی موجود تھا، ان کی نشانیاں موجود تھیں، حضور کی ہجرت موجود تھی، ہجرت والی زمین کا تذکرہ موجود تھا، حضور کا حلیہ موجود تھا، حضور کا اخلاق موجود تھا، حضور کا پیشن صبر محفوظ تھا، حضور کی برداشت محفوظ تھی۔ یہ ساری صفات تورات انجیل میں پہلے ہی بیان کر دی گئی۔ یہ بات علیحدہ ہے کہ ضد کی وجہ سے، ہر دھرمی کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے یہودی ایمان نہیں لائے، الٹا منافقتوں میں پڑ گئے۔ جن کے قسمت میں ایمان تھا، عبداللہ بن سلام اور ان جیسے بہت سارے لوگ، وہ ایمان قبول کر گئے، جنتیں وصول کر گئے۔ اب آئیے پھر اس طرف قلم کی بات ہو رہی تھی کہ قلم کی قسم اللہ نے اٹھائی، اور قلم کی قسم اٹھا کر، قلم کے چلنے کی قسم اٹھا کر اللہ نے یہ بتایا کہ میرا نبی وہ ہے جو فرزانوں کو، دیوانوں کو عقل عطا کرتا ہے، مجنون نہیں ہے۔ میرا نبی وہ ہے جو دیوانوں کو، فرزانوں کو عقل عطا کرتا ہے، اور میرے پیغمبر کو اجر ایسا ملا ہے کہ جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ ایسا اجر عطا کیا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ کیا مطلب؟ کون سا اجر؟ پہلی بات کہ اللہ نے آپ کو فتوحات عطا فرمائی، آپ کو صحابہ جیسی جماعت عطا فرمائی، آپ کو وفادار بیویاں عطا فرمائی، آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائی، آپ کو بی بی فاطمہ جیسی، رقیہ جیسی، ام کلثوم جیسی، زینب جیسی بیٹیاں عطا فرمائی، یہ بھی وفادار۔ پھر اللہ نے آپ کو دنیا میں ہی ایسا مقام عطا فرمایا کہ آپ پر قرآن کی نعمت کو مکمل کیا، شریعت کی نعمت کو مکمل کیا، فتح مکہ عطا فرمایا، نعمت بھی عطا فرمائی کہ جب تک پاک پیغمبر کی ذات عالی پر درود پڑھا جاتا رہے گا، پیغمبر کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، ادھر پیغمبر کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا، ادھر ہمارے ایمان اور ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ یہ نعمتیں آگے اور بڑی باتیں، اور بڑی نعمتیں کہ پیغمبر علیہ السلام کو مقام شفاعت عطا فرمایا، لواء الحمد عطا فرمایا، شفاعت کبریٰ کا اعزاز عطا فرمایا۔ جنت میں جب تک آپ نہیں جائیں گے اس وقت تک کوئی بھی